ہم انشاءاللہ ادب کرنے والے لوگ، ہم انشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے ادب کرنا سکھایا، ہم کیا بولیں گے ہمیں بھی حضور نے بتا دیا ہے۔ جس وقت وہ کہے گا کہ رب من ربو کا، تیرا رب کون ہے، انشاءاللہ ہم یہ جواب دیں گے ربی اللہ الذی لا الہ الا ہو، ہمارا رب وہ اللہ ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہی ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھا جائے گا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ہم جواب دیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، رسول پاک کے وسیلے سے، دینی الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ پھر قبر میں اچانک حضور کا جلوہ آ جائے گا اور حضور کی زیارت ہوگی، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، فرشتے کیا تعارف کرائیں گے، ہم ہی اس نور والے کو دیکھ کر ہم کہنے شروع کر دیں گے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس محبت سے، اس پیار سے اور اس عقیدت سے ہم بارگاہ رسالت میں عرض کریں گے اچھا یہ تو ہمارا گمان ہے نا، لیکن میں تھوڑا سا کچھ گزرے ہوئے لوگوں کے مزاروں میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں، ان کی قبروں میں آ جاؤ میرے ساتھ، میں آپ کو اب قبروں کے اندر کی سیر کراؤں، چلو میرے ساتھ، میں لے کر آپ کو چلتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حسان بن ثابت کی قبر میں، آؤ۔ اور یہی فرشتے آئے اور فرشتوں نے یہ سوال کیا اور حضور کی جلوہ مبارکہ کی زیارت کرائی اور کہا بولو ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ یہ صحیح حدیثوں میں یہ بات آتی ہے، میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں نا یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے، صحیح مستند احادیث میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، تمام احادیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ کیا کہ یہ سوال ہوگا اور قبر کے اندر اس طرح حضور کی زیارت کرائی جائے گی۔ تو یہ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ موجود ہیں اور اس میں الفاظ آگے پیچھے ہیں، لیکن مفہوم یہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سوال ہوگا، جب یہ سوال ہوگا تو ان سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے تھے ان کے بارے میں، حسان بن ثابت عرض کرنے لگیں گے کہ میں تو یوں کہتا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرًّا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ وہ تو یوں عرض کریں گے کہ میں تو یوں کہتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، میں تو یوں کہتا تھا کہ یہ آنکھ کیسے دیکھ سکتی ہے، آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حضور ممبر پہ بیٹھے ہوتے تھے، میں ممبر پہ بیٹھ کر حضور کی نعتیں پیش کرتا تھا، کبھی حضور ممبر پہ ہوتے میں زمین پہ کھڑے نعتیں پڑھتا، کبھی حضور خوشی میں مجھے ممبر پہ بٹھا دیتے، میں حضور کو دیکھتے ہوئے تکتے ہوئے یہ نعتیں پڑھتا اور میں یوں کہتا کہ خلقت مبرّا من کل عیب، حضور آپ تو ہر عیب سے اس طرح پاک پیدا ہوئے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ نے گویا اپنے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق پیدا کروایا، جیسے آپ چاہتے گئے ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو بناتا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی میں آپ کو لے کے آتا ہوں امام بوصیری کے مزار میں، امام بوصیری کی قبر میں سوال ہوا ہاں جی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام بوصیری کھڑے ہو کر کہنے لگے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اور میں کہتا تھا کہ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانه خیر
خلق اللہ کلہم. علم کی انتہا تو یہاں تک ہے کہ علم یہ کہتا ہے کہ بس آپ ایک بشر ہیں، لیکن وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. علم کی کیا اوقات ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی نظر میں حضور آپ ساری خلق سے زیادہ افضل والا ہے. میں تو حضور کو ساری خلق سے افضل والا کہتا تھا. اچانک میں نے کہا چلو آؤ، ہندوستان میں بریلی شہر میں بھی ایک بندہ فوت ہوا ہے، آؤ اس کی قبر شریف کے اندر چلتے ہیں. میں مترجم اقدس کنز الایمان شریف کا ترجمہ لکھنے والے امام احمد رضا کی قبر شریف کے اندر اتر گیا. میں نے اپنے ساتھ سب لوگوں کو کہا آؤ اترو، ان کی قبر کے اندر بھی فرشتے آئے ہوں گے، ان سے بھی سوال پوچھا ہوگا. اور جب ان کو دکھایا گیا ہوگا جلوہ مصطفیٰ، تو میں نے دیکھا ساری قبروں سے یہ قبر بالکل عجیب قبر ہے، یہ اتنی گہری قبر ہے. عام طور پر تو قبریں جتنی بھی میں جن قبروں میں گیا ان قبروں کے اندر تو اس طرح تھا کہ بندہ اٹھ کر بیٹھ سکے، اور یہ قبر کیسی ہے؟ بریلی کے اندر جب میں اس قبر کے اندر پہنچا تو اس قبر کے اندر تو پورا بندہ کھڑا ہو سکتا ہے. تب تک مجھے تاریخ نے بتایا کہ امام محمد رضا عاشق رسول پاک کے پیارے، جب وفات سے پہلے آپ نے وصیت کی تو فرمایا میری قبر کو میرے قد کے برابر کھودنا. کہا گیا کیوں؟ کہ مجھے یقین ہے کہ میری قبر میں رسول پاک تشریف لائیں گے، تو میں لیٹا نہ رہوں، میں بیٹھا نہ رہوں، میں زندگی بھر کھڑے ہو کر ان کے لیے درود و سلام پڑھتا تھا. جب وہ میری قبر میں آئے تب بھی میں کھڑے ہو جاؤں اور کھڑے ہو کر ان کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کروں. واہ امام احمد رضا، تیری قبر پر کرو سلام اور درود. تو جب وہ گھڑی آئی ہوگی تو کیا کیا ہوگا؟ کہا میں دنیا سے کہتا تھا کھڑے ہو کر سلام پڑھو، میں نے اس لیے اپنی قبر اتنی گہری کروائی ہے. آج جب میری قبر میں حضور تشریف لے آئے تو کھڑے ہو کر پڑھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. بھئی فرشتوں نے کہا کہ آپ کہتے کیا تھے حضور کے بارے میں؟ سوال تو یوں ہے ما کنت تقول فی حق حاضر کنت، اس وقت کیا کہتے تھے؟ تو فرمایا میں یوں کہتا تھا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی.